اس صورت کے دروس میں سے ایک اہم درس ہے۔ اس صورت کا ابتدائی حصہ خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ سنن داؤد کی 22-14 نمبر حسن درجے کی روایت میں ذکر ہے بات کہ ان سے ان کے خاوند نے اظہار کیا کہ اوس بن صامت تھے ان کے خاوند، اور یہ پھر نبی رسول اللہ کے پاس مسئلہ لے کر آئی، پریشان تھی۔ تو یہاں پھر اس کا حل بتلایا گیا کہ اظہار سے بیوی کو یہ کہہ دینا انت علی کظہر امی، سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی، کہہ دینا ایسے بیوی کو ماں کہہ دیا، ماں بن نہیں جائے گی۔ ہاں کام غلط ہے، یعنی نہیں چاہیے اور ایک وغیرہ کفارہ دینا پڑے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے حرام ہو نہیں جائے گی، بیوی جو ہے ماں بن نہیں جائے گی کہنے سے۔ قد سمع اللہ قول التی، یقیناً سنا اللہ رب العالمین نے بات کا، صورت کا، تجادلک فی زوجہا، جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے متعلق، وتشتکی الی اللہ، اور اپنا شکوہ اللہ کو کر رہی تھی، مصیبت تکلیف بتا رہی تھی۔ یقیناً وہی اصل ہے شکووں، دردوں اور پریشانیوں کا۔ اللہ یسمع تحاورکما، رب العالمین سن رہا تھا اور سنتا ہے تم دونوں کا محاورہ، بات چیت، تحاور۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ سنن نسائی کی 3460 نمبر صحیح حدیث ہے۔ عائشہ تعجب کرتی ہے اور تعریف بیان کرتی ہے اللہ کی، الحمدللہ وسع سمعہ الاصوات، کہ اللہ کی سماعت تمام اصوات اور آوازوں کو داخل اور شامل ہے۔ کہ خولہ آئی نبی رسول اللہ کے پاس تشکو زوجہ، اور اللہ نے کی آواز جو ہے عرش پر سنی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اس روایت میں ہے کہ میں یہاں نہ سن سکی، سامنے دیکھتے ہوئے نہیں سن رہی، عرش والے نے تو اوپر سنا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ اظہار کرتے ہیں تم میں سے من نسائہم، اپنی بیویوں سے، انت علی کظہر امی، امی کہہ دیتے ہیں، ما ہن امہاتہم، نہیں ہے ان کی مائیں، حقیقتاً ان کی مائیں نہیں بن جائے گی، فقط یہ کہہ دینے سے کہ تیری پشت مل رہی ہے ماں کی طرح۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مزید تاکید کے لیے فرمایا نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ جن سے ان کی پیدائش، ان کی مائیں تو وہی ان سے پیدا ہونا۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور بے شک وہ کہتے ہیں ایک نامعقول منکر بات، وزور اور جھوٹ۔ جھوٹ اس نے کہا حقائق کے خلاف ہے، حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی مائیں ہیں،
بلکہ ان کی بیویاں منکرا من القول والزور. بات غلط ہے، معنی یہ ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ماں بن نہیں جائیں گی کہہ دینے سے. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والے اور بہت درگزریاں کرنے والے اور بخشنے والے. عفو الغفور رب العالمین. اس لیے یہ بات جو ہے اللہ نے بخش دی، اس سے حرام نہیں ہو جائے گی. ہاں وہ کفارہ وغیرہ دینا پڑے گا. اب کفارہ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ مرد جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ پلٹ آتے ہیں اپنی بات کی طرف، پھر رجوع کرتے ہیں اپنی بات کا. ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ پلٹتے ہیں رجوع کرتے ہیں لما قالوا، اپنی بات. ماں کہہ دی اب ماں نہیں اور بیوی ہی بنانا ہے، رکھنا ہے اسے، ماں کا احترام نہیں دینا اور دیا بھی نہیں جا سکتا. تو اب حل کیا ہے؟ فتحرير رقبة من قبل، پس آزاد کرنا ہوگا گردن کا، من قبل تماس، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. تماس دونوں طرف، نہ مرد وہاں جائے اور نہ عورت یہاں آئے. چھونے سے پہلے غلام کی آزادی پہلے نمبر پر. ذالکم توعظون بہ، یہ اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یہ حکم تمہیں ماننا پڑے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے اعمال سے اللہ خوب باخبر ہے. تم نے کیا اس کی بھی اللہ کو خبر ہے. اور اگر یہاں تم چھپ کر ایک دوسرے سے تعلق رکھو وغیرہ وغیرہ، ہاتھ لگاؤ چھو، تو اللہ اسے بھی جانتے ہیں. اللہ بما تعملون خبیر. وہ قلب اندر اظہار کر کے پھر مکر جائے تو اللہ کو پتہ. ابھی کہ جی پیسے نہ ملے، غلام آزادی کی طاقت نہ ہو، اور بعض اوقات غلام ہی نہیں ملتا اس طرح زمانے میں، تو فمن لم یجد، اس لیے کہا یہ کمال ہے قرآن کا. ذالکم توعظون، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر نہ پائے کوئی غلام یا غلام کا پیسے خرچہ، فصیام شہرین متتابعین، پس روزے رکھنا ہے 2 ماہ کے متتابعین، مسلسل پیدل پہ 2 ماہ کے. بڑا لمبا گیا 60 58 کم از کم، اور 60 زیادہ سے زیادہ روزے. من قبل یتماسا، لیکن یہ بھی مسا کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو مسا کریں، ہاتھ لگا. پہلے روزے کا کفارہ، پھر قریب جائے. اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو، فمن لم یستطع، اگر یہ طاقت نہ ہو، لیکن یہاں یجد نہیں کہا، اور یہ ہے کہ روزے تو ہوتا ہی ہے ہر زمانے. ہاں بندے کی طاقت نہیں ہوگی، اس طرح فمن لم یستطع، اس کی طاقت نہ ہو، اسے بیمار ہے، رکھ نہیں سکتا، کوئی اور ایسے مسائل ہے، زیادہ بوڑھا ہے وغیرہ وغیرہ. فإطعام 60 مسکینہ، کھلائے گا 60 مسکینوں کو کھانا. فإطعام 60 مسکینہ. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. تو 3 چیزیں ہوگی کفارے میں زہار: غلام کی آزادی، نہیں تو 2 ماہ کے روزے، نہیں تو 60 مسکینوں کا کھانا. یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کرو یا یہ کرو، بلکہ پہلے اول نمبر ہے غلام کی آزادی کا. اور نہ ہو تو پھر 2 ماہ کے روزے، اور وہ نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا.
ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور رسول۔ یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے معمولی چیز جو مرضی بندہ کرتا پھرے۔ سختیاں ہیں، نرمیاں ہیں، پابندیاں ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں، اصول ہے، ضوابط۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی مقررہ حدود ہے، یعنی کراس کا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ہوگا وہ اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور رسول کی، ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں۔ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُبِتُوا يَكُبُّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، كُبِتُوا ذلیل کیا جائیں، كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس طرح کے ذلیل کیے گئے وہ لوگ ان سے پہلے تھے، جیسے وہ مندموں کیے گئے یہ بھی اسی طرح کیا جائیں۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے واضح نشانیاں آیات نازل کی ہیں، کلیئر کٹ واضح۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو اللہ اور رسول کی مخاطب میں کھڑے ہیں، حدود کو اللہ نہیں مانتے، ذلیل ہوں گے۔ وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، حجت اللہ نے پوری کی ہے، آیات موجود ہیں، اور پھر بھی اسے فالو نہیں کرتے، مانتے نہیں، حدود اللہ کو نہیں اپناتے اور خود سے حدود قائم کرتے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں پر رسوا کرنے والا ہے، چونکہ اللہ کی بات نہیں مانی، اعراض کیے وہی سے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ رب العالمین اٹھائے گا جمیعاً تمام کے تمام، کافروں کے لیے رسوائیاں اور عذاب ہیں، خصوصاً اس دن جمیعاً تمام کے تمام کو اللہ اٹھائے گا۔ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ انہیں خبر دیں گے ان کے اعمال کا، اعمال کی خبر رب العالمین انہیں دیں گے، اللہ اٹھائیں گے۔ بعض اوقات بندہ ہوتا ہے کہ بندے کو پیش تو کر لیا جاتا ہے، حساب و کتاب نہیں کیا جاتا، اللہ انہیں اٹھائیں گے، پیشی ہوگی، وَفَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ انہیں ان کے عمل کی خبر دیں گے، عمل کا بھی بتایا جائے گا۔ پھر اس طرح پیشاب میں حدیث بطاقہ پڑھی بخاری وغیرہ کی کہ اللہ بندہ سے کہیں گے باتیں کریں گے، جیسے بندہ کسی سے تنہائی میں کرتا ہے، اور فلانا گناہ کیا جی کیا، اعتراف کرا جائے، کوئی عذر کوئی نہیں وغیرہ وغیرہ، پھر اللہ العالمین نے اس کا کلمہ نکال کر اس کی بخشش فرمائیں گے۔ تو فَيُنَبِّئُهُم بِمَا، عمل کی خبر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اعمال کی بھی خبر ہے اور اعمال کی جزا اور سزا یہ بھی مراد ہے، یہ پھر دھمکی ہوگی کہ میں تمہیں تمہارے عمل کا بتاؤں گا۔ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، تو سارے عمل تو بہت زیادہ کیے ہیں، کیا بنے گا ان کو، اتنے زیادہ کیے ہیں کہ میں خود بھی نہیں تو کوئی نہیں۔ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ نے گن رکھا ہے، انہیں احصا کیا، ونسوه اور یہ بھول گئے، حتیٰ کہ اس کرنے والے کو نہیں یاد، اور رب العالمین جو ہے وہ نہ یاد ہے۔ اللہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العالمین جو ہے ہر چیز کا گواہ ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ علی کل شیء، جو گناہ ہوا اللہ دیکھ رہے ہیں، تو کیوں اللہ قبول نہیں، سب کی خبر اللہ تھے علم لحاظ سے، اس لیے کوئی چیز سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ علی کل شیء شہید۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ لوگ نہیں دیکھتے مجھے کہ رب العالمین جانتے ہیں ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، زمین میں۔ اس شک کی کیا گنجائش ہے کہ اللہ سے معاملہ لائے گا بتائے گا، اللہ سے کچھ مخفی نہیں ہے، زمین و آسمان کے تمام معاملات بتانے۔
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، نہیں ہوتی سرگوشی تین بندوں کی، اللہ هو رابعهم مگر وہ چوتھا اور رابع ان کا، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا خمسة نہ پانچ إلا هو سادس مگر وہ چھٹا ہوتا ہے، ولا أدنى من ذلك نہ اس سے کم تین سے، ولا اکثر نہ اس سے زیادہ کی سرگوشی یعنی 6 سے زیادہ کی، الا هو معهم مگر اللہ ساتھ ہوتے ہیں اینما کانوا جہاں کہیں بھی یہ ہو، ثم ينبئهم بما عملوا پھر خبر دیں گے ان اعمال کی جنہوں نے کیے ہیں، والقیامہ قیامت کے دن تو کہہ دیے کہ اللہ ساتھ ہوتے ہیں، اپنا کھل کر کہا کہ 2 ہوں تیسرا ہوں 6 ہوں تو 7واں میں ہوتا ہوں، تو اللہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ بات کی تھی جہاں بھی معیت کی بات آئے گی ساتھ سمع، بصر، علم، قدرت، یہ الفاظ ضرور ذکر ہوں گے، اس کی وجہ یہی ہے دراصل۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم، جتنا رب العالمین جو ہے وہ ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ دنیا میں الخلق جہاں یہ ہے کہ بندے نے عمل کیا اور خبر نہ تھی کسی کو، وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ایک عمل کسی جگہ ہونا ہے اور بندے کو نہیں خبر ہوتی، اللہ بعد میں بھی عمل کو جانتے ہیں، جہاں ہونا پلاننگ چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ اس کی بھی خبر ہوتی ہے، ان اللہ بكل شيء علیم۔ الحمد للہ الذین نہوا عن النجوى، کہ آپ نے نہیں دینا ان لوگوں کی طرف جو منع کیا گیا ہے نجوا سرگوشیوں سے، ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر وہ لوٹتے ہیں اس چیز کی طرف جس سے منع کیے گئے تھے، سرگوشیوں سے اللہ نے منع کیا تو پھر شروع کریں، اور پھر سرگوشی میں اوقات خیر کی ہوتی ہے، کما وتناجوا بالاثم والعدوان، ان کی سرگوشی میں گناہ اور زیادتی کے کاموں کی ہے، نیک سرگوشی نہیں ہے، گناہوں کی اور معصیت الرسول، رسول کی نافرمانی، ایسی سرگوشی ہے۔ سرگوشی اور شرک گناہ ہے۔ بخاری کی 6288 نمبر حدیث بتاتی ہے کہ جب تم 3 کی تعداد میں ہو تو 2 جو ہے الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں، وجہ کہ اگلے کو پرابلم ہوگی، پریشان ہوگا شاید میرے متعلق، چونکہ جب 3 ہی ہے نا تو ایک سے بات چھپائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، بات پریشان ہے، ہاں زیادہ ہو تو پھر یہ احتمال نہیں رہتی، پھر بھی فالتو سرگوشی میں نہیں ہوگی۔ ثم يعود لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو دعا دیتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، بما وہ سلام لم يحيك به الله، اور وہ دعا جو آپ کو اللہ نے نہیں دی، یعنی وہ اسے جائز مشروع ہی قرار دیا، ایسی بات میں ایسے سلام سے طریقے وضع کرتے ہیں جو اللہ کے عطا کردہ نہیں، ایمان یحییک بہ اللہ، اس کے ذریعہ اللہ نے کو تحیہ نہیں پیش کیا، تحفہ ہدیت سلام۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من، ہمارا بات گزر چکی ہے، یعنی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں جو بلا وجہ خط غیبتی کرنا مطلوب۔ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم إنه لا يعذبنا الله بما نقول، پھر ان کی خطا
خطا یہ ہے کہ یہ کرتے ہیں برے کام اور رب العالمین چھوٹ دے دیتا ہے رحم کی بنا کو ڈیل دے دیتا ہے اور احسن بن لگنے کے قرآن معاملے لہم انما نريهم يزدادوا اثما ہم پر غلط ہونا تو اللہ میں سزا لولا يعذبنا الله بما نقول اللہ میں نظاروں باتوں کا ان باتوں کی سزا کیوں نہیں دے تو اللہ نے کہا جی سزا ہے نا حسبهم جہنم کافی ہے جہنم قرآن فرمایا کہ ہم ٹائم دے رہے ہیں اس کو بہتر نہ سمجھے کہ ہم بڑے اچھے ہیں انما نملی لهم يزدادوا اثما تو ان کی بدبختی ہے اللہ ان کے گناہوں کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں تو فوراً عذاب کا نہ ملنا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ بندہ اچھا ہے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ دل میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو ہمیں اللہ عذاب لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جہنم ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے کافی ہے انہیں جہنم یہ سزا ہے نا بڑی سزا اس کی مثال تو کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جس نے کوئی غلطی کی اگلا بندہ دیکھے اور کچھ نہیں کہہ رہا اس لیے کہ میں نے اس کو ایک ہی دفعہ کہنا اور پکا کہنا اور دو چار بدر اس کے جمع کرنے ایسی خطائیں جمع کرنی ہے چھٹی دینی ہے پھر ادارے فلانی جگہ سے تو یہ عذاب یا سزا کا نہ دیا جانا یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ سب کچھ اچھا ہے بلکہ انما نملي للذئب اثما وعذاب مهين عذاب مہین کے لیے مہلت دی جا رہی تاکہ مزید یہ خطائیں کریں اور اللہ کی حجت پوری ہو فرعون کی طرح فل گناہ کریں اور بچنے کی صورتحال نہ رہے حسبهم جہنم کافی نے جاننا یصلونہا اس میں داخل ہوں گے فبئس المصیر بہت بری ہے جگہ جانے کی پوری جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم جو ایمان لائے ہو اذا تناجیتم جو تم سرگوشی کرو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان تو گناہ اور ضد کاموں کی سرگوشی نہیں کرنی لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس یہ فرق یہ جائز ہے اور اس کے علاوہ ہر سرگوشی جو ہے وہ ناجائز خیر مجلس صلح صفائی یہ جائز ہے سرگوشی نہ کرنا بالاسم والعدوان اسم عام گناہ عدوان زیادتی کو کہتے ہیں اور کوئی ایک چیز اپنی حد تک جائز ہوتی ہے لیکن حد سے جب بڑھا جائے تو یہ پھر عدوان اسراف اسی طرح وہاں سے رسول کی نافرمانی کی سرگوشی ان کی چلتی ہے کہ کیا کرنا کیسے مقابلہ کرنا وَتَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ سرگوشی کرو لیکن بر اور تقویٰ کا کام ہے اچھا کام ہے نہ کہ برائی کا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اس نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے اس کے لیے میٹنگز بٹھاؤ مشورے کرو سوچو سمجھو
سرگوشیاں ہوں، حتیٰ کہ حدیث نے بظاہر جھوٹ کا بولنا بھی اس باب میں جائز کہا، دونوں بندوں کو ملانے کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرو اس اللہ جس کے لیے تم جمع کیے جاؤ گے، اس اللہ کے پاس تم نے جمع ہونا ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ یہ حوالہ ہے، جب اللہ کے پاس جانا ہے اور احتیاجی ہے، اس کی اس نے حساب و کتاب کرنا ہے، تو اس اللہ سے تعلق ضروری ہے، اسی تعلق کا نام تقویٰ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، بے شک سرگوشیاں شیطان کی جانب سے، يَحْزُنُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ غمگین کرے وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ شیطان کی جانب سے سرگوشیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہیں کہ مومن پریشان ہوں۔ يَحْزُنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور نہیں ہے وہ کچھ بھی نقصان پہنچانے والے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، مومنوں کو غمگین کرنے کے لیے سرگوشی یہ کرتے ہیں۔ یہ خلاف میں بزرگ پروگرامز چلتے ہیں۔ ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، اور بڑا گناہ مومنوں کو تکلیف دے۔ تو اس لیے وہ کرتے ہیں مومنوں کو پریشان کرنے کے لیے، لیکن وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اللہ ہے کچھ بھی یہ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ مومن توکل کریں، چونکہ ایمان اور توکل لازم و ملزوم ہے۔ ایمان کے بغیر توکل نہیں ہے، اور جب توکل ہے تو ایمان بھی ہوگا، ایمان ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا مقصد ہی توکل ہے، یقین ہے، ایک ذات ہے جو میری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور اسی ذات سے جڑنے کا نام ایمان ہے۔ یعنی دراصل اس ذات سے جڑنے کا نام ایمان ہے، اور یہ جو جڑ کر آپ نے اپنی ذہنی کیفیت بنائی ہے کہ ذات ہے جو کر سکتی، یہ توکل ہے، اور یہ جو جڑنے کا عمل ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اس لیے لازم و ملزوم ہے توکل، اور توکل کا تصور ایمان کے بغیر بالکل نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ یہی بات اکثر آپ کو اس طرح ملتی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ لفظ اللہ پہلے لایا جاتا ہے، اور اس تقدیر کے اندر یہی کمال ہے، وعلی اللہ، کہ بس ایک اللہ ہی ہے توکل کرا۔ سب سے پہلے توکل، وہ اس میں پہلا نمبر جو ہے رب العالمین کا ہے، وعلی اللہ، اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے، توکل کرنے والے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر ہستی جو ہے وہ ناقص ہے، کمزور ہے، تیری میری مصیبتوں کو کافی نہیں ہو سکتی، خیر دینے میں کامل نہیں ہو سکتی، اللہ ہی ہے۔ اور جس ایمان میں توکل نہیں ہو تو ایمان پتہ نہیں کس قسم کا ہے۔ علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، اگر تم مومن ہو یا مسلم ہو تو اللہ پر توکل ہوگا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ توکل کو مضبوط تعلق چاہیے، پرانا تعلق چاہیے اللہ سے، تبھی آپ توکل کر سکتے۔ اور خلاصہ ہے اسلام کا، لب لباب ہے کہ اسباب میں بندے کو تاثیر نہ نظر آئے، اور رب العالمین کی ہستی جو نظر بھی نہیں آ رہی اس میں ہی کمال نظر آئے، کمالات، اور اسی پر دل مطمئن اور تسلی ملے کہ بس اللہ ہے، اور یہی کافی ہے۔ جب مسبب الاسباب ہے، بھلے اسباب نہ ہو، ایک بندے کے پاس اس چیز کو بنانے کی جو مشین ہے مثلا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ چیز نہیں ہے، بن جائے گی، لیکن بنا دینا نا۔
بنا لینا، سب کچھ موجود ہے، اور جس چیز سے یہ چیز بنتی ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ یہی مثال ہے کہ جب مسبب الاسباب ہے تو بھلے اسباب نہ، اور تعالیٰ بنا دینا۔ علی اللہ یتوکل المؤمنون فلیتوکل المؤمنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، ابلغ جو ایمان لائے، اذا قیل لکم، تم سے کہا جاتا ہے تفسحوا فی المجالس، کشادگی اختیار کرو مجلسوں میں اور کھل کر بیٹھو۔ فافسحوا یفسح اللہ لکم، یہ بات اس لیے لائی جا رہی ہے کہ مجلس کی بات چلی ہے نا، سرگوشیوں میں مجلسیں ہوتی ہیں نا، تو مجلس بھی اچھی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا ایک نظام ہے، جب ہے مشوروں کا ہے، سرگوشیوں کا ہے، اٹھنے کا ہے، بیٹھنے کا، حتیٰ کہ اگر علم کی بات آ رہی ہے تو مجلس لگے گی، اور مجلس جو ہے وہ کشادہ ہونی چاہیے۔ اور اس میں پھر چھپ کر یہ بھی ہے کہ معنوی کشادگیاں بھی ہونی چاہیے، وسیع ظرفی ہونی چاہیے، دل فراخ ہونے چاہیے مومنوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، واللہ جو ایمان لائے، اذا قیل لکم، جو تم سے کہا جائے، قیل مجہول لائے، اشارہ ہے کہ بس دیکھنا نہیں ہے کون کہہ رہا ہے۔ یہ ہماری مصیبت ہوتی ہے نا، بڑا بندہ کہنے بعد مان لیتے، اور کوئی بڑے کے ساتھ ہو جائیں یا جگہ چھوڑ دیں تو وہ ہو جائے، لیکن عام بندہ کہیں تو پھر مسائل ہے۔ اس لیے فرمایا اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، کہنے والا جو بھی، قائل کا تذکرہ ہی نہیں، قول آیا ماننے کا تو مانا، اذا قیل، اور پھر جب کہا جائے بس عمل ہے۔ تفسحوا فی المجالس، کشادگی اختیار کرو مجلس میں۔ یہاں پر اس کے اندر اپنی حکمت ہے، یہ نہیں کہا کہ خود مجلس میں تنگ ہو تو کشادگی اختیار کر لیا کرو۔ جب کہا جائے، یہ کہا جائے کا مقصد یہ ہے نا، ایک کہ بندے کو جب خود سمجھ آئے نا، پھر بندہ ہو بھی جاتا ہے، پھر پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس سے تکلیف ہوتی ہے، اگلا کو ہلاتا ہے کہ تھوڑے ساتھ ہو جائے، تو عجیب تھوڑی بات تھوڑی عجیب سی لگتی ہے، بوجھل سی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اذا قیل لکم تفسحوا، یہ بوجھل نہیں کرنی، جب کہا جائے کہ تھوڑے ساتھ ہو جائے، اوپن کر دیں مجلس تو ہو جایا کرے۔ تفسحوا فی المجالس، فافسحوا تو ہو جائے کرے، فافسحوا یعنی جواب امر ہے نا، کہ بس پھر دیر نہ ہو۔ یفسح اللہ لکم، الجزاء من جنس العمل، اللہ پھر بدلہ بھی دیں گے۔ یفسح اللہ لکم، اللہ بھی پھر کشادگیاں پیدا کر دیں گے تمہارے لیے۔ اب یہاں دیکھیں، ظاہر کا باطن پر اثر ہے، یہاں مجلس کشادہ کی ہے بندے نے، اور اللہ نے اس پر معنوی کشادگیاں مسلط کر دیں اور دے دیں انسان کو۔ یفسح اللہ لکم، تو یہ بعض اوقات حصی چیزیں جو ہیں وہ معنوی اثر چھوڑتی ہیں، حصی چیزیں اور معنوی اثر رکھیں۔ یفسح اللہ لکم، خاص طور پر جو چیزیں طبیعت کے خلاف ہو اور اللہ کے لیے بندہ مان لے تو اللہ اس کو بدلہ بھی اچھا دیتے ہیں۔ بندہ ہر عبادت کے تھرو اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر وہ عبادت اللہ کے بہت قریب کرتی ہے جو خواہش کے خلاف ہوتی ہے، ان میں سے یہ بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، شوز اٹھنے کو کہتے ہیں نا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نشزہ اٹھنے کا معنی ہے۔ اب یہ لفظ جہاں جہاں گیا ہے استعمال ہوا تو وہاں بھی پھر یہی معنی پایا جاتا ہے۔ مثلا عورت کی نافرمانی کے لیے استعمال ہوا نشوزہن فعلوہن، تو وہاں بھی بس نافرمانی اور عورت کا اٹھنا ہے اور مقابلے میں آنا ہے۔ اسی طرح ننشزھا ثم نکسوھا لحما، وہاں بھی یہی معنی ہے۔ یہ عربی کا کمال آپ کو جاننا چاہیے، عربی زبان جو ہے نا، ایک لفظ اگر 10 معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، 10 معنی بھی ہوں گے، لیکن ایک معنی ساروں میں مشترک بھی پایا جائے گا۔ ایک معنی، کیونکہ عربی کے الفاظ میں جو خاندانی انساب کا نظام ہے بڑا مضبوط ہے۔ ایک لفظ کی رشتہ داری اگر 10 ہوگی ہیں تو پھر بھی ایک جگہ ہوگی جہاں تمام جمع ہوں گے، ایک معنی ہوگا جس پر یہ جمع ہوں گے۔
ایک بڑا باپ دادا ہوگا جن سے تمام نسل جا کر جڑ جائے گی. اس طرح کی بات کہ ایک لفظ کے اندر اگر متعدد معنی ہیں اور نکلے ہیں وہ بھی ہوں گے، لیکن ایک مشترک لفظ جو ہے. اور پھر ایک ماہر کا ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے لغوی وغیرہ کا، ایک طالب العلم ہے کہ وہ اس اصل تک رسائی حاصل کرے. جب اصل تک رسائی حاصل کر لے گا تو اسے پھر خود ہی ہر جگہ اس کے معنی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہاں یہ معنی کیوں ہے وہاں. پھر ہم نے بات کی جیسے کفر پر کہ کافر کو بھی کافر کہتے ہیں، کفار اس کی جمع، اور کسان کو بھی کفار کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں. وہاں بھی اشتراکی پہلو یہی ہے کہ چھپانے کا معنی وہاں بھی ہے یہاں بھی. وہاں اسلام چھپایا جا رہا ہے، کفر ظاہر کیا جا رہا ہے، حق چھپایا جا رہا ہے. اور یہاں کسان صاحب دانہ شانہ چھپاتے ہیں اور بوتے ہیں، اس لیے انہیں بھی کافر کہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، سے کہا جائے کہ انشُزُوا، جب کہا جائے کہ انشُزُوا کھڑے ہو جاؤ، فانشُزُوا تو کھڑے ہو جائے گا. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ رب العالمین بلند کرتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے جو ایمان لائے ہیں. ایک بلندی یہ ہوگی. اور پھر اگلی جو اس سے ہے کہ جو والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے پھر مزید درجات. یہ انتخاب در انتخاب ہے. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، یہ من عبادنا آمنوا منکم ہو گیا. اور پھر آگے اگلی جو عطا ہے والذین اوتوا العلم درجات والی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. یقیناً ایمان والے بلند ہے، وہ عظیم ہے، ان کے تذکرے عظیم ہیں، ان کی شان عظیم ہے. منکم تم میں سے، یہ عباد کا لیول ہے. جو عام عابد ہے مومن ہے، اور جو عابد بننے کے بعد عالم بنا، عالم ربانی بنا. والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں، مزید درجات ہیں، بلندی ہیں. ایک صرف بلندی، ایک بلندی میں پھر بلندی اور درجات، یہ نہیں ہے. لیکن اس سے مراد علم شرعی ہے. یاد رہے قرآن میں جہاں بھی علم کی بات آئے گی وہ قال اللہ وقال رسول سے مراد. اور اسی طرح وہ علم ربانی ہے، وہ عالم جو علم کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے درجات ہیں. اور جو اس کے خلاف چلا، علم کو دنیا کے لیے حاصل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، یعرف الجنہ، سے داؤد کی حدیث بھی شاہ نے پڑھی، اسے تو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کر علم کو برائے علم کوئی عمل تزکیہ کرنے کرانے کی سوچنا کی بات نہیں ہے. والذین اوتوا العلم درجات کے اصل مصداق علماء ربانیین خاشعین اور العاملین بعلم ہے. یہ وہ والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. واللہ رب العالمین بما تعملون، عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبردار. سنن ابو داؤد کی 3641 نمبر حدیث ہے. کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام آیا، اور بڑا فاصلہ ہے، یہ مدینہ سے شام کا بہت بڑا فاصلہ ہے، 1500 کلومیٹر کے لگ بھگ. اور آ کر کہا کہ میں آپ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس حدیث ہے. اور شارحین لکھتے ہیں کہ یہ حدیث تک پہنچی تھی، لیکن یہ ہے کہ کسی واسطے سے پہنچی تھی اور خود وہ سننا چاہ رہے تھے. تو پھر انہوں نے حدیث سنائی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جنت علم کی راہ چلا، اللہ اس بنا اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں میں اور آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں تو علم کی راہ سے زیادہ یہ جنت کی راہ ہے. اگر بندہ یہاں کچھ مخلص رہے اور محنتی رہے تو سمجھیں کہ روٹ اللہ نے دے دی ہے جنت. اور ظاہر ہے جب بندہ
موٹر وے پر اپنی گاڑی چڑھا چکا ہے تو یہ دلیل ہے اور انشاءاللہ خوشخبری ہے کہ لاہور پہنچ جائے گا، تو یہ جنت کی راہ ہے۔ اور پھر مزید علم کی فضیلت بیان کی کہ ایک عالم کے لیے لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جُحْرِهَا، ہر چیز ہی توبہ اور استغفار کرتی ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ استغفار اور گناہوں کی بخشش ہے سب سے بڑی عطا ہے اللہ کی، اور خود ہی نہیں ہر مخلوق کر رہی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَعَّ، فرشتوں کی بات گزری، اور ہر چیز ہی حتی الحیتان فی جحریا، اور ایک بات میں حتی النملہ، کہ مچھلیاں جو ہیں وہ سمندروں کی تہ میں اور تاریکیوں میں اس انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو بیٹھ کے قرآن و حدیث اور علم کو حاصل کر رہا ہے۔ اس انسان سے، اس غافل انسان سے، اس کو بعض اوقات اپنی بھی نہیں خبر ہوتی، اور اسی طرح عمل کے کمزور اس انسان سے جو اپنے فیلڈ کو کچھ نہیں سمجھتے، احساس کمتری کا شکار ہے، ہر طرف اس کی نظریں اٹھ رہی ہیں دنیا کی طرف، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اللہ کے یہاں اتنی اس انسان کی اہمیت ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا، لمبی حدیث ہے، پیاری حدیث ہے، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ ایک عالم کی عابد پر، یہاں مومن نہیں کہا، عام مومن انسان نہیں کہا، بلکہ مومن اور عابد مومن جو عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، منفق ہے، بڑی صفات ہیں اس میں، اس پر اس عالم کی فضیلت، عالم ربانی کی، کفضل القمر، جیسے چاند کی فضیلت ہے، عام چاند نہیں، لیلۃ البدر، چودھری کا چاند، علی سائر الکواکب، تمام ستاروں پر جس طرح کے اس کی اہمیت ہے۔ چاند سے تشبیہ کی تھی کہ چاند کی روشنی ستاروں کے اندر روح پھونکتی ہے، اور ستاروں کی روشنی چاند سے لی گئی ہے، تو یہ عالم ہے ہی ایسا کہ اس کی روشنیاں عوام کو ملتی ہیں، اور وہ اس سے سیر ہوتے ہیں اور اپنی راہیں دیکھتے ہیں اور تکتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَمْ يُورِثْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ علماء جو ہیں ان کی میراث جو درہم و دینار نہیں ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ایسا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس کسی نے، بلکہ ہم نے پہلے بات کی بھی تھی، آپ کو یاد ہونی چاہیے، کہ جس انسان کی زندگی میں دنیا کی مکمل تحقیر نہ ہو، دین کا خادم نہیں بن سکتا۔ اس عالم کہ ذہن میں دنیا کی تحقیر نہ ہو، دنیا کی محبتوں سے، پیسے کی محبت سے آزاد نہ ہو، وہ دین کا صحیح خادم نہیں بن سکتا۔ آپ اور میں اور ہر انسان جو بھی دین کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی چاہت ہے، بس وہ ہر قسم کے فقر و فاقے کو اپنے ذہن پر سوار کرنے کے میں برداشت کروں گا، آئے گی یہ چیزیں، مقصد میرا نہیں کہ مر جاؤں گا بھوک سے، اس سے تو بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن مطلوب میری آخرت اور علم ہے، تو یقیناً اللہ بھوک سے بھی نہیں مرنے دیں گے۔ ایسا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا اس کے پاس حقیر بن کر آ رہی ہوگی، اسے طلب نہیں ہوگی، اور جو یہ کہہ دے کہ نہیں جی کاروبار بھی ضروری ہے، جی سیٹل یہ بھی ضروری ہے، اس زمانے میں جی مولوی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، میں کچھ ڈگریاں بھی حاصل کروں گا، کچھ کاروبار بھی جماؤں گا، تو پھر نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہ جاتا ہے۔ یہ وقف ہونے والی بات ہے، یہ رسول اللہ کی فیلڈ ہے کہ بس ایک دن ملے اور ایک دن بھوکا رہو۔ اور اسی طرح جی کئی امام بخاری کی روایت کے مطابق گھر میں آگ تک نہ جلے، تو پھر یہی نبی ہے جو کسی مجلس میں 100 اونٹ فی بندہ دے رہا ہے، روانی آئی ہے، کچھ آزمانا ہوتا ہے انسان۔ بات یہ کہ دنیا کی محبتیں انسان سے نہ نکلیں، دین کی خدمت ہوتی نہیں ہے انسان سے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی یہ چمک آپ نے دیکھنا نہیں ہے، اللہ فرماتے نظریں نہیں اٹھانی ان کی طرف، وہ تأثر تو دور کی بات دیکھنا تک نہیں ہے، تاکہ ان کے بھی تکبر مرے۔ جب آپ خود کو محتاج ظاہر کرتے ہیں، ان کا دیکھتے ہیں، حاصلوں کا اظہار کرتے ہیں، پھر اگر بھی تکبر میں آتے ہیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، تو فرمایا لم يورثوا دینارا ولا درہما، درہم و دینار کے وارث نہیں ہیں، بلکہ یہ وارث جو ہیں اوت العلم، علم کے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، اور جو کوئی اس میراث کو لے، علم حاصل کرے، اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا ہے، بڑی خوش نصیبیوں والا ہے یہ بندہ، بڑا نصیب رکھنے والا یہ انسان۔ تو یہ اول، اسی طرح اس باب میں ڈیر ہے اور لائن لگی ہے حدیث کی،
یاد رہے جو آدمی علم سے ٹچ ہو اس سے اس قسم کی کتابیں ایسے دروس جو علم کے متعلق ہیں بہت زیادہ سننے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب فضیلت سنتے ہیں شوق آتا ہے علم کا، پھر ایک دو ماہ بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر ہماری بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے شوق کی. جب بار بار آپ ایسی کتابیں پڑھیں گے سنیں گے، اور خاص طور پر متقدمین کو پڑھیں، آپ سیر اعلام النبلاء پڑھیں، تذکرۃ الحفاظ الذہبی پڑھیں، ایسی کتابیں، اور تاریخ بغداد پڑھیں، دمشق پڑھیں، تو اس سے پھر زندگی ملتی ہے انسان کو، کچھ احساس ہے کب تری علم کی پیدا ہوتی ہے. میرے پاس کیا ہے، لوگ تو یہ تھے، میرے پاس علم کیا ہے، علم کے پاس تھا، میرے پاس عمل کیا ہے، میں تزکیہ کیا لیول ہے، تزکیہ تو علم ہوگا، یہ اصل انسان تھے. اس سے پھر بہتری آتی. ہم بس مسلسل سست رہ کے اور نہ پڑھ کر پھر اہمیت، اصل وہ نقطہ، وہ پوائنٹ ہے جو حصول کی بنیاد بنتا ہے. اہمیت، جب اہمیت نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ سونے کو جانتا سمجھتا نہیں ہے، آپ یہاں سونے کا ڈھیر لگا دیں، اس کی اربوں گھروں قیمت ہے، پروان 2 ٹافیاں رکھتے ہیں، وہ اس سونے کے اوپر پاؤں رکھ کر یا کسی طرح سے اس کے اوپر رینگتے ہوئے نکلے گا، وہ ٹافیاں اٹھائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں ٹافی کی اہمیت ہے، سونے کی نہیں ہے. اور بڑا جو ہے یہاں ٹافیوں کا ڈھیر لگا لیں، دکان کھول دیں، اور وہیں نہیں، ان سے کہیں کہ 10 میٹر آپ نیچے جائیں گے اور یہ پہاڑ کھودیں گے تو اس کے نیچے 1 گرام سونے کا آپ کو فری ملے گا. تو وہ اس کو لات مارے گا جو ٹافیوں کی دکان ہے ساری، اور وہاں جا کے سیدھے اپنے نکالے گا اور حاصل کرے گا. بات اہمیت کی ہے، اسے اس کی اہمیت ہے اور اس کی اہمیت ہے، اتنی سی بات ہے. اہمیت جب کسی چیز کی نہ ہو تو بڑی سامنے چیز نہیں ملتی انسان، اور ہمیں جب کسی چیز کی ہے تو آسمانوں سے چیز جو ہے، لو کان الدین بالثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، آگے بات سورہ جمعہ میں آ رہی ہے، وہاں بھی علم کی بات ہے نا اصل میں. تو یہ جب علم کی اہمیت ہوگی اور خود جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی اہمیت ہوگی، پھر آپ محنت بھی کریں گے. جب نہیں ہوگی تو پھر چھوڑ دیں گے. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ علم ایک بہت بڑا باب ہے، اب یہی ساری باتیں ممکن نہیں ہے ہونا، اس باب کو پڑھنا بہت چاہیے، بار بار وقت فوقت ایک مطالبہ کتاب رہنی چاہیے آپ کے، جو آپ متقدمین کی تاریخ پڑھنے والے ہوں اور ان کی سیرت سے آپ واقف ہوں، علم کے فضائل کو آپ جانتے ہیں. اللہ ما تعملون خبیر، اللہ رب العالمین جتنا عمل کرتے ہیں خوب سے باخبر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان جو ایمان لائے، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علم کی بات ہے نا، تو رسول اسی طرح سرگوشی کی تو رسول اللہ سے بھی بات کرنا پڑتی ہے. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فقدموا بین یدی نجواکم، تو تم آگے بھیجو اپنے ہاتھوں کے آگے، نجواکم سرگوشی کے، بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی سرگوشی سے پہلے تم دو آگے بڑھاؤ صدقہ من صدقہ، یعنی سرگوشی کرنے سے پہلے جو ہے کچھ صدقہ خیرات کرو، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ. یا نہیں کہا کہ رسول کو پہلے دو، کیونکہ معاشرت کمالی میں اجر والی بات، پھر لوگ کہ جی یہ تو پیسے کمانے کا چکر ہے. یہ نہیں کہا رسول کو نہ دو، ویسے صدقہ کرو لیکن دو، ذالک خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، اور زیادہ خوب. واقعی بہتر ہے. اتنی عظیم ہستی سے بات کرنا کوئی چھوٹی بات، دنیا میں معمولی سا کچھ کرنا ہو کسی انسان کے لیے، جی بس پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، محنت بھی ہے، ترلے بھی ہیں، سب کچھ ہے. ایک بندہ کہہ رہا تھا، پرانی بات ہے جی، اس نے بھی یہاں کام کرنا چاہا، پاکستان میں بھی فیکٹری لگانا چاہیے، صدر صاحب سے ٹائم لیا سیکٹری کے تھرو، تو بہرحال صدر صاحب بھی پھر اپنی جیب کے لیے کچھ مانگ رہے تھے تو نہ دیا گیا. بندے کو غصہ آیا تو کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتا کاروبار، میں تو ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اتنے مجھ سے مزید دیے جائیں گے. بہرحال پھر مجلس برخاست ہوئی، اور جب بندہ آنے لگا تو سیکٹری صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ 50 لاکھ یا 1 کروڑ بتایا کہ اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے فلانے کی. کیوں؟ کس چیز کے 50 لاکھ سے یا 1 کروڑ میں جمع کراؤں؟ یہ جو آپ نے سر کا جو ٹائم لیا اس کا آپ جمع کرائیں. دنیا یہ چیز کرتی ہے. اس آیت کو آپ اس انداز سے سمجھیں. اگر یہ ہوا نہیں ہے اس طرح سے، یہ ہوا نہیں ہے
کہ بلکہ جلدی یہ حکم منسوخ بھی ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے ان کی ملاقات اور بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دینا پڑے گا، یہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن ایک تنبیہ ہو گئی ہے مسلمانوں کو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس طرح کی بات ہے۔ میں مثال دے رہا تھا جس طرح آپ واسطہ پڑھتے ہی ہوگا ان وکلا وغیرہ سے، سمجھانے کے لیے ہم بات کریں مگر نسبت کوئی نہیں بنتی ہے ان کی، وہاں بس لکھا ہوتا ہے جی مشورہ فیس 20,000 روپے، 20 روپے بھی شاید نہیں لیں گے بعض ایسے بھی، لیکن لکھا ہے کہ 20,000 روپے، اس لیے کہ جی اگلے جو ہے کچھ اہم سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا فوراً۔ لیکن تھا کہ جب بات کرنی ہے رسول سے تو پہلے صدقہ دینا پڑے گا، لیکن جو حکم منسوخ اس لحاظ سے کہ ضروری نہیں ہے، اگر نہ کوئی دینا چاہیں تو ذالک خیر لکم تمام، یہ تو ہے اپنی جگہ، فضیلت اپنی جگہ ہے، فضیلت عموماً نہیں منسوخ ہوتی، یہ کام بہتر ہے کہ واقعی رسول اللہ کی اہمیت ہو اور بندہ صدقہ دیں، پہلے خرچے کرے اور پھر ان سے ملاقات۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، واطہر یہ بہتر ہے اور پاکیزہ ہے، پاکیزگی کے ذریعے ظاہری باطنی صفائی ایسے آتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم نہ پاؤ، صحابہ غریب آدمی لوگ تھے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین جو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے بخش دیں گے۔ اللہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم، اشفقتم کہ تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ کہ تم پہلے دو اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقات صدقے ڈر گئے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، جب تم نے نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے توبہ تمہاری قبول کر دی، یعنی حکم منسوخ ہو گیا، تو اب فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ والزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ تو کر سکتے ہو یہ کرو۔ یہ اشارہ اچھی بات قرآن نے کی ہے، ایک بندہ جس کو ظاہری طاقت اللہ نے انفاق کی نہیں دی، اسے عبادات اچھی کرنی چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زکوٰۃ دو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، عموماً رسول کی بات اچھی ماننی ہے، خیال رکھنا ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین خوب باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، اللہ خبیر بما تعملون۔ الم تر إلی الذین تولوا قوما غضب اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو تولوا جن نے دوستی کی، قوم اس قوم سے، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کو غصہ ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا جو کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے سورۃ ممتحنہ کی طرح آخر میں اس موضوع پر بھی اچھی بات کرتی ہے، الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ ایک مضبوط ایمان جو ہے الولاء والبراء کا یہ بہت بڑا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ چونکہ کلاس ہماری آلریڈی ہو بھی رہی ہے، ہماری بات بار بار وہاں بھی کی ہے کہ اس وقت امت کے زوال کا ایک بنیادی سبب ہی عقیدہ الولاء والبراء کو بھول جانا ہے۔ اگر عقیدہ الولاء والبراء امت میں زندہ ہو جائے اور دوست کی معرفت ہو جائے کہ دوست میرا کون ہے اور کس انداز کی میں دوستی کرنی ہے، اور دشمن میرا کون ہے اور میں دشمنی کے پھر تقاضے کیا ہے، تو امت کا مسئلہ حل ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ دوست کو دشمن سمجھ بیٹھے ہیں مسلمان، اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے ہیں کافر کو، اور سب کچھ ہی ہر طرح کی شیئرنگ ہو رہی ہیں، تعلقات ہو رہے ہیں، اور وہ پھر ہم چونکہ انہیں دوست سمجھ کر ڈیل کر رہے ہیں اور وہ دشمن سمجھ کر ڈیل کر رہے ہیں، تو اس لیے پھر نقصان ہمیں ہو رہا ہے اور انہیں فائدہ در فائدہ ہے۔ یہ سوچ سمجھ کر یہ بات انشاءاللہ کر رہا ہوں کہ امت کے زوال کی بنیادی جو وجہ ہے، ایک بڑی وجوہات میں سے عقیدہ الولاء والبراء کا بلا دینا ہے، بس بنیادی۔ اس لیے پھر قرآن نے مضبوطی رکھی ہے، اللہ کے لیے نرمی ہے، اللہ کے لیے سختی ہے، شدہ علی الکفار رحماء بینہم، تو اللہ نے رد کیا منافقین وغیرہ پر کہ جو اس قوم سے دوستیاں کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کی ہے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں کافروں سے دوستی یہ منافقوں کی صفت تھی، مسلمان تو یہ کر نہیں سکتا تھا، اور اس زمانے میں یہ مسلمان کی صفت بن گئی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ زمانے کے مسلمان بھی کافر نہیں ہے اور مسلمان کم اور منافق زیادہ ہیں، اس کا غلبہ امید طور پر مسلمانوں پر ہے۔ الم تر إلی الذین تولوا قوما غضب اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی اس قوم سے، غضب اللہ علیہم اللہ نے غضب کیا، ما هم منکم یہودی عیسائی کافر،
ما هم منکم ولا منهم، ما هم یہ جو منافق جنہوں نے دوستیاں کی ہیں کافروں سے، ما هم منکم وہ تم سے نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، ولا منهم نہ ان سے ہیں، نہ وہ تمہاری طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ الا ہؤلاء، اور کشات العائرہ اس بکری کی طرح جو حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو چلتی ہے بین الغنم دو ریوڑوں کے درمیان، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَالْجُھوٹِ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ انہیں خبر نو سے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، خبر ہوتی ہے کہ جھوٹ ہے اور پھر بھی قسمیں اٹھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ ہوتا ہے نا بندے کے بعد نہیں خبر ہوتی اور قسم اٹھا لیتا ہے جھوٹی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ خبر ہے اور اٹھائی جا رہے ہیں، عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اللہ نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، دردناک عذاب ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، لیکن اللہ نے منافق کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلے وہ مومن مسلمان کیوں نہ ہو جس کے اندر اگر یہ بیماری آ گئی ہے کافروں کی خیر خواہی اور ان کا ساتھ دینا اور ان سے تأثر، ان کی تابعداری اور پھر ہر درجہ ان کا دلی خیر خواہ بن جانا، تو اس کے لیے پھر یہ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، بلے یہ کوئی بڑا محدث اور عالم فقیہ کیوں نہ ہو اگر کافر کا خیر خواہ بن گیا ہے اور اس کا دفاع وغیرہ وغیرہ تو آیت صادق آئیں گی، عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اللہ نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، کیوں انہم ساء ما كانوا يعملون چونکہ بہت برا جو عمل کیا کرتے تھے، کرتوت بڑے سیاہ اور غلط ہیں، اس لیے اتخذوا ایمانہم جنہ انہوں نے بنایا اپنے ایمان کو، اپنے قسموں کو، ایمان ہے ایمان نہیں ہے، ایمان یمین کی جمع قسم اور ایمان جاؤ تو اور چیز، انہوں نے بنایا اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال بنا دیا، اس طرح کے ڈھال کے ذریعے بندہ خود کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے قسموں کے ذریعے خود کو بچا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے جہاں بھی پھنستے ہیں لمبی لمبی اور 10 فٹ کی قسم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور مومن آدمی پھر قسموں کا چونکہ اللہ کی عظمت دل میں رکھتا ہے تو اللہ جب قسم کھائیں ٹھیک، وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ عَلَى مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ آدم علیہ السلام کو بھی قسم دی گئی تھی، اس بنا کو دھوکا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ نے بنایا اپنی قسموں کو ڈھال، قسم جو ہے وہ ڈھال نہیں ہے، قسم اللہ کو گواہ بنانے والی بات ہے، سورہ نحل نے اس پر بات کی ہے، قسم اتخذوا ایمانہم جنہ نے بنایا اپنی قسموں کو ڈھال، وصدوا عن سبیل اللہ بس وہ پھر گئے ہٹ گئے اللہ رب العالمین کے راستے سے، وہ چھوڑ بیٹھے، اور ہم عذاب مہین کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا، رسوا ہونے گے یہ لوگ ناقین کے لیے عذاب مہین، چونکہ یہ رسوائی کے لائق اور قابل ہے، لن تغنیان کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی بڑا مال ہے ان کے پاس اس کا کیا بنے گا، بچ جائیں گے، تو لن تغنیان معلوم ولا اولاد من اللہ شیئا نہیں بچا سکتے ہیں، کفایت نہیں کر سکتا ان سے ان کا مال، ولا اولادہم ان کی اولاد من اللہ اللہ شیئا کچھ بھی، یعنی کفایت کریں اور اللہ سے چھڑا دے یہ نہیں ہوگا، من اللہ شیئا یعنی دنیا میں آخرت میں سب کچھ دے، لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامة ما تقبل منه تو یہ قبول و منظور نہیں ہے، اس سے اس کی نجات نہیں ہوگی، اور اس کا اندر یہ معنی بھی کسی تک داخل ہے کہ اگر یہ ایسا منافق اور خاص طور پر اس نے کافروں سے ایسی دوستیاں کی ہیں، اس کے انفاق بھی ضائع ہیں، اگر ایسا کچھ خرچ کر بھی دے نا تو اس سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون ایک دن دو دن نہیں ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں رہیں گے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس نے اللہ انہیں اٹھائے گا تمام کے تمام کو، اللہ انہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، فیحلفون لہ اللہ رب العالمین فیحلفون لہ وہ قسمیں اٹھائیں گے اس اللہ کی، کما یحلفون لکم اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے جس طرح کہ وہ تمہارے لیے اٹھاتے ہیں، کما یحلفون لکم جس طرح کہ وہ تمہارے لیے تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، ویحسبون انہم علی شیء وہ خیال کرتے ہیں انہم علی شیء کہ بے شک وہ کسی چیز پر ہے، خیال یہ ہے چونکہ قسموں کے عادی ہیں، یہاں اٹھاتے رہے دنیا میں آخر میں بھی یہ معاملات ان کے ہوں گے، ویحسبون انہم علی شیء اور وہ خیال کرتے ہیں کہ کسی علی شیء کسی چیز پر ہے، علی شیء معتد اور مفید، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی راہ چل رہے ہیں، بڑی اچھی نظر اور فکر اپنا بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کی، منافق آدمی انہیں ساری دنیا ہی پاگلوں سے نظر آتی ہے،
یار ہم جی ہر طرح کی حالت کو فیس کر لیتے ہیں، چل جاتے ہیں، ہر ایک کو خوش کر لیتے ہیں، ہم نکل جاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ کہ وہ ٹھیک چل رہے ہیں جی۔ یہ کیا ہے، مسلمان یہ بھی ایک طرف ہے، ایک کافر بھی ایک طرف ہے، ہم ہر جگہ چل جانے والے، ہر حال میں چل جانے والے ہم وہ لوگ ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی مفید اور محترم چیز پر ہے۔ الا خبردار انہم الکاذبون، بے شک یہی جو ہے ضمیر فصل پھر لائی تاکید کے لیے، یہی ہم اور پھر ہم الکاذبون، یہی جھوٹ ہیں اصل۔ اب جانتے ہیں ضمیر فصل مبتدا خبر کے درمیان آتی ہے تاکید کے لیے مزید، یہی جو ہے جھوٹ ہے، یعنی اگر دنیا میں کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے یہی ہے ہم الکاذبون۔ یہ پھر کیوں اس لیول کو اختیار کر گئے ہیں، اتنے بگڑ کیوں گئے ہیں، اپنی دنیا آخرت کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے استحوذ علیہم الشیطان کہ غالب آ گئے ہیں پر شیطان نے تسلط جما لیا، استحواذ تسلط جما لیا حتیٰ کہ وہ حاکم بن گیا۔ یہ کسی کا آپ اس حد تک کسی کو اپنا بنا لیں کہ پھر وہ ہر بات ہی آپ کی مانتا چلا جائے، اور پھر حتیٰ کہ وہ خود کا حاکم نہ رہیں اور آپ اس کا حاکم بن جائیں، اس کی پھر اپنی رائے نہ ہو اور آپ کی چلتی ہو۔ استحوذ علیہم الشیطان غالب آ گئے پر شیطان، فانساہم ذکر اللہ، انہیں بلا دی اللہ کی یاد کو۔ یہ دراصل بڑی وجہ ہے، جب اللہ کو بلایا تو پھر رحمان کی یاد جب نہ تھی شیطان کی پھر رہی ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، انہیں بلا دی اللہ کی یاد کو۔ اولئک حزب الشیطان، یہی جو ہے شیطان کا گروہ ہے، شیطانی گروہ یہی ہے۔ غیر شیطان کی معنی شیطان کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ دو گروہ دنیا میں چل رہے ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ الا خبردار ان حزب الشیطان، بے شک شیطان کا گروہ جو الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے، یہی تباہ، یہی برباد ہے۔ اولی منافق شیطانی گروہ، پھر جن سے کی دوستی ہے وہ کافر، ہر ظالم جابر، ہر دین کی راہ سے ہٹا ہر لشکر، یہ حزب الشیطان ہی ہے۔ بھلے وہ اسلام کے نام سے کیوں نہ ہو، بھلے اس کا نام حزب اللہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ رحمان کی راہ سے ہٹا ہے تو وہ حزب الشیطان ہی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ یحادون اللہ، امام مجاہد صاحب لکھتے ہیں یعادون یشاقون، کہ جو مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں اللہ اور رسول سے، اولئک فی الاذلین، یہی جو ہے اذلین میں ہوں گے۔ امام طبری صاحب لکھتے ہیں فی اہل الذلہ، اور جو ذلیل لوگ ہیں ان میں ہوں گے۔ اولئک فی الاذلین، یہ حقیقت ہے، بڑے سے بڑا طاقتور، خوبصورت سے خوبصورت، حسین ترین کامل انسان جو بھی دین کی مخالفت میں آیا، اور انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی اور ملی اور قومی سطح پر ہو، جو بھی دین کی مخالفت میں کھڑا ہوا وہ ذلیل ہوا ہے، اسے عزت نہیں مل سکتی۔ کتب اللہ لأغلبن، کیوں یہ ذلیل ہوں گے اللہ کے دشمن؟ اس کی وجہ یہ ہے کتب اللہ لأغلبن، اللہ نے لکھ دیا اس فیصلے کو، لأغلبن، ضرور میں غالب آؤں گا، انا، میں، اور رسولی، اور میرے رسول غالب آئیں گے، میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، ہم نہیں غالب آنا ہے، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے اور بستیوں کی طرف جائیں گے۔ اغلبن انا ورسول، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ رب العالمین قوی ہے، مضبوط ذات ہے۔ اس لیے اللہ غالب آئے، اس لیے اللہ غالب ہے، اور اسے چاہیں غالب کرتے ہیں اپنے رسولوں وغیرہ کو، کیونکہ اللہ قوی ہے، مضبوط ہے، اور پھر مضبوط ہے کسی مقام پر شکست ہو جائے نہیں، عزیز غالب بھی ہے، جو کرنا چاہیں کر لیتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے، عزیز۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد قوم، آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو، یہ تو منافقین کی بات تھی اور کافروں سے متاثر ہونے والوں کی اور ان کا ساتھی بن جانے والوں کی بات تھی۔ اب وہ جو عقیدت ولا والبراء کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، اب ان کی بات ہے۔ وہ پہلے وہ تھے جو عقیدت ولا والبراء میں فیل تھے، اب وہ جو اس کو زندہ کرنے والے، اس پر چلنے والے ہیں، اور وہ جو منافق نہیں بلکہ پکے مومن ہیں، جو کفار سے دشمنیاں کرتے ہیں، دوستیوں کو بجائیں۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ، قرآن تقسیم کرتا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے، مسائل ذکر کرتا ہے، لیکن نمبر کے لگائے بغیر اور بتائے بغیر، جواب دیتا ہے سوال کیے بغیر، جواب دیتا ہے اعتراض کو اٹھائے بغیر، یہ خود ہی پھر
سمجھنا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو ایمان لاتی ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یوادون من حاد اللہ، کے محبت کرتے ہوں جو اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت پر۔ یہ اللہ نے بڑی مضبوط بات کی، چونکہ جو کافروں سے دوستی ہیں ان لوگوں کی بیماریاں جن کا اللہ پر ایمان ٹھیک نہیں ہے اور پیسوں پر ہے، فائدوں پر ہے، منفعتوں پر ہے، اسی طرح آخرت پر ایمان کمزور ہے، اس بھول گیا کہ ہم نے آخرت کا سامنا کرنا ہے اور کل اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، مرنا ہے، زندہ ہونا ہے اور پھر حساب و کتاب ہے۔ جن کی یہ صفت نہ ہو، جن کے اندر یہ خوبیاں نہ پائی جائیں، وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، اور جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، وہ پھر اللہ کے دشمنوں سے دشمنیاں کرتے ہیں۔ یوادون من حاد، اس لیے سمجھ یہ آئی عقیدہ الولاء والبراء اگر خود کا مضبوط کرنا ہے یا لوگوں کو کرنا ہے تو ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر کو مضبوط کیجیے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، من حاد اللہ، اور آپ نہیں پائیں گے کہ محبت کرنے والے آپ نہیں پائیں گے۔ یہ اعتماد کی بات ہوتی ہے نا، اعتماد کی بات ہوتی ہے اور کمالی انداز ہے گفتگو کا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ محبت نہیں کرنے والے، کہا کہ آپ نہیں پائیں گے، مانا کہ آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں، آپ کو نہیں ملے گا سچے مومنوں میں ایسا بندہ کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتا ہو۔ تو سمجھ یہ آئی کہ آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا اور کوئی مل گیا تو وہ پھر ان لوگوں میں نہیں ہوگا، پھر ان مومنوں میں۔ ہم اصل میں ایمان کو بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کا زاویہ بہت بلند اور بہت خاص ہے۔ کافروں کی دوستی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جی بس چل جاتی ہے چیز، اللہ اور رسول نے آپ نے سورہ محمد کے اندر تفاصیل پڑھی، سورہ برا توبہ میں پڑھی، سورہ انفال میں پڑھی، سورہ نساء میں پڑھی، مائدہ میں کسی حد تک پڑھی کہ یہ بہت حساس موضوع ہے۔ کافر کی دوستی کا دوسرا معنی ایمان سے ہاتھ دھونا، اور دوست پھر ہم نے بات کی تھی، ایک ہے کہ ظاہری تعلق ہے، کافر کاروبار کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں ضرورت کے تحت، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کو ترجیح دینی چاہیے، اور ایک ہے کہ اس کی محبت دل میں آنے لگے، اور اسی طرح کافر کی آپ مدد مسلمان کے خلاف کر رہے ہوں، معاشی طور پر یا کسی طرح سے آپ مستحکم کر رہے ہوں، تو یہ اس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے اور حساس مسئلہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا نظریہ۔ بھلے میں اور آپ ہمارا معاشرہ سے نو ٹینشن نو پرابلم سمجھنا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کی نگاہ میں نواقض ایمان میں سے مضبوط ناقض جو ہے کافر کی اس لیول کی دوستی اور محبت ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ کو آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت، اول صحابہ اور پھر ہر اچھا مومن، اس لیے یہاں صحابہ کا نام نہیں ذکر کیا تاکہ ہر مومن کو شامل ہو جائے، ہر مومن کی یہ صفت ہوگی، اور اول نمبر پر جو گارنٹی اللہ نے دی ہے یہ صحابہ کی دی ہے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایک آدمی ایک اچھی کتاب لکھ سکتا ہے کہ فضائل صحابہ فی ضوء الکتاب، قرآن نے صحابہ کی جو فضیلتیں جو تبصرے پر گئی ہیں یہ جمع کیے جائیں، ایک اچھا ایک بہترین کام ہو سکتا ہے اور بڑے پیارے انداز۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کے فضائل احادیث کی روشنی میں کتابیں موجود ہیں اس پر، اور اس میں اگرچہ کچھ آیات ہوں گی لیکن مستقل بندہ کام کرے اور قرآن سے صحابہ کو ڈھونڈے تو بہت ہی اچھا کام ہوگا اور پیارے انداز سے صحابہ کا دفاع ممکن ہوگا۔ کیجیے یہ کام کی، میں بھی انشاءاللہ تلوسہ بندے کی مدد کروں گا جو اس کام کو کرنے اٹھے گا۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اس صحابہ کی بات ہم اس لیے زیادہ کرتے ہیں، ہر زمانے کے اپنے فتنے ہوتے ہیں، اس زمانے میں اس فتنے کو بہت اچھالا جا رہا ہے اور بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یوادون من حاد اللہ، اور یہ تو ایمان ہے، صحابہ نہ ہو تو ہم بھی نہیں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے، من حاد اللہ و رسول، جنہیں دشمنی کی اللہ سے، حاد کا معنی گزرا نبی مجاہد نے کیا دشمنیاں کرنا، مخالفت کرنا، جنہیں دشمنی کی اللہ اور رسول سے، آپ نہیں پائیں گے کہ یہ لوگ ان سے دوستیاں کریں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے آبا و اجداد ہو، ابنا، باپ کو پہلے ذکر کیا چونکہ باپ کا حق زیادہ ہے اور اس کا احترام بھی زیادہ ہے، اور اسی طرح قرآن نے بار بار کافروں کی بات کی نا، وجدنا علیہ آبانا، باپ زیادہ لایا جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ و اجداد ہی کیوں نہ ہوں، ان سے دشمنی ہوں گی، ان کی محبت نہیں ہوگی، اور ابنا، یہاں فرمایا کہ محبت نہیں ہوگی،
دلی تعلق نہیں رکھنا. ہاں باپ اگر کافر ہے ابراہیم کی طرح بظاہر اولاد چلیں گے اس سے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ مگر چن کے آبا و اجدادهم او ابناءهم یا ان کے بچے ہوں بچہ پوتا وغیرہ بچہ بچی سب اس کے اندر داخل ہیں بڑے اور چھوٹے دونوں آگے. اب اخوانہم یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں. اب عشیرت بات ختم کر دی سارے آ گئے. یا ان کا کنبہ قبیلہ خاندان کا کوئی اپنا بندہ خاندان کا یعنی اپنا برائے تمام. ظاہر ہے جب اپنے ذکر کر دیا تو برائے تو بلاولا اس کے اندر داخل ہو گئے نا کہ اپنے اگر یہ کام کریں ان سے دوستی نہیں ہوتی اور یہ نہیں رکھتے تو برائے کریں تو بلاولا نہیں ہوگی. اس لیے برائیوں کو یہاں ذکر نہیں کیا. ان کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ خود داخل ہیں اس کے اندر. اولئک فی قلوبہم الایمان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں لکھ دیا اللہ نے ایمان کو. یہ اصل ایسا پختہ راسخ ایمان ہے کہ بس اللہ نے دل کے اندر سے بٹھا دیا. کتب فی قلوبہم الایمان کن کا جن میں عقیدہ الولا والبرا زندہ ہے. اور یہ صحابہ تھا انہوں نے شجاع قتل کی ہیں تقاضے کی ہیں مطالبے کی ہیں. آگے بات آئے گی. عبداللہ بن ابی منافق جب بہت بے لگام ہونے لگا تو بیٹے نے اگر کہا اللہ کے رسول اجازت دیجیے میں خود ہی اس کا سر قلم کر دوں بجائے یہ ہے کسی اور کے ہاتھوں مرے تو پھر ہمارے لیے ایک لحاظ سے عیب بھی ہو تو مجھے اس کی اجازت دیجیے کام میں خود کرتا ہوں. اور بڑا محترم یہ بیٹھے تھا احترام کرنے والا. لیکن جب باپ رسول اللہ کے مقابلے میں ہے تو خود اجازت مانگی ہے قتل کرنے کی. یہ ہے صحابہ کا ایمان. یعنی صرف محبت ہی نہ کرنا کیا بلکہ انہوں نے قتل کرنے تک ارادے کیے اور سوچا اور قتل کیے ہیں رشتہ دار نے اللہ کی رضا کی خاطر. ایک بھائی گرفتار ہوتا ہے دوسرا دیکھتا ہے مسلمان ہے وہ تو جو مسلمان ہے اگلے سے کہتا ہے اس کو صحیح باندھ دو اس کی ماں بڑے پیسے رکھ دیے دیکھ فدیہ اچھا ملے گا اپنے بھائی کے متعلق. یہ ہے سعد بن معاذ کا واقعہ بھی شیعہ پڑھ رہے ہیں. یہودیوں کی سوچ ہے کہ انسان ہمارا دوست نرمی کرے گا. کہا کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے غلام بنایا جائے اور بڑوں کو قتل کر دیا جائے. یہ ہے صحابہ کا ایمان. اولئک فی قلوبہم. تو اس لیے سمجھیے آئی ہم اس بات کو تو سمجھتے ہیں کہ نرمی جو ہے یہ اسلام اور ایمان کی بہت بڑی ضرورت ہے اور بہت بڑا ایمان ہے اچھا ایمان ہے. لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے سختی اور غیرت اسے بھی اللہ نے اولئک فی قلوبہم الایمان لکھ دیا. قرآن نے کہا اولئک فی قلوبہم الایمان کہ لکھ دیا اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کو. یہ ہم تھوڑا اس لیے اس بات کو سختی سے بیان کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ سختی مراد یا ہم طبیعت رکھتے ہیں اس طرح کی بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ موجودہ مسلمان اس کی ضرورت ہے اس کو سمجھانا اور بتانا اور ایمان بنانا اس انسان وہ یہ سمجھتا ہے کہ نرمی 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 اور کوئی جو جائز سختی اس کو تصور اسلام میں نہیں ہے. بالکل جائز سختی بھی اسلام کا تقاضا بلکہ قرآن میں اشد علی الکفار کو پہلے ذکر کیا اور رحماء بینہم کو بعد میں ذکر کیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اللہ رب العالمین نے کی تائید کی ہے بِرُوحٍ مِّنْهُ اپنے روح کے ساتھ اپنی طرف سے روح کے ذریعے کی تائید کی ہے. ان کی تائید اللہ رب العالمین کی مدد سے کی ہے جبریل امین کے ذریعے کی ہے فرشتوں کے ذریعے کی ہے تقویت پہنچائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ اللہ رب العالمین داخل کریں گے جنتوں میں تجری من تحت الانہار اس کے نیچے بہتی ہیں نہریں. ایمان یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان کو اور تعالیٰ نے صحابہ کی ایمان کی گواہی دی. وَيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور ان کی تائید کیا اپنے روح کے ذریعے. وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اور اللہ رب العالمین نے داخل کرے گا جنتوں میں تجری من تحت الانہار اس کے نیچے بہتی ہیں نہریں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہوا ورضوا عنہ یہ اللہ سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا ورضوا عنہ یہ اللہ سے راضی ہو گیا. دو طرفہ بات رکھی جاتی ہے تو کامل رضا یہ ہے جو دو طرفہ مثلا غلام ملازم یا بیوی ہے اور بڑی خدمت کرے آقا سید اور خاون کی
اور وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، لیکن اسے خوش نہ کرے صاحب، دل میں بڑا خوش ہوا، اس کا شکریہ ادا کر کے اسے خوش نہ کیا، کوئی انعام دے کر اسے خوش نہ کیا، تعریف کر کے خوش نہ کیا، تو اس کی پھر دل آزاری ہوتی ہے، کچھ تو کہنا چاہیے تھا اس کو۔ تو کامل یہ ہے کہ اگلا بھی راضی ہے اور اسے بھی راضی کر دے، اچھا انعام دے کر، شکریہ ادا کر کے، تذکرہ کر کے، کسی بھی طرح سے، یا اسی طرح یہ بڑا راضی ہے اور وہ نہیں راضی، تب بھی بات پوری نہیں ہے۔ اللہ راضی اور بندہ بھی راضی، اللہ بندے کو راضی کرے، اور یہ دو طرفہ رضامندی ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اور یہ بہت بڑا ایمان ہے، رضیت باللہ ربا محمد رسول بالاسلام دینا، کہ بندہ راضی ہو جائے۔ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، وہاں ہمیں بھی راضی رہنا چاہیے اللہ سے، اللہ کی تقسیم پر، اور اللہ جو نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں، رضامندی ان سب پر ضروری ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، صحابہ اولئک حزب اللہ، اللہ خبردار یاد رہیں، یہ صحابہ جو ہیں حزب اللہ ہے، صحابہ کا دشمن جو ہے، یعنی قرآن نے بیان کیا حزب الشیطان ہے، پیچھے گزر چکا، ما هم منکم ولا منهم، جو لشکر تھا یہ حزب الشیطان ہے، صحابہ کے خلاف جو کھڑا وہ حزب اللہ نہیں ہو سکتا، حزب الشیطان ہی ہوگا۔ اولئک حزب اللہ، یہی جو ہے حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہے، اللہ خبردار ان حزب اللہ، بے شک اللہ کا لشکر ہی، ہم المفلحون، وہی غالب آئے گا، وہی فلاح پائے گا، اور یہ نامراد رہیں گے، ذلیل و خوار رہیں گے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، حزب اللہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورہ حشر، سورہ مجادلہ پہلی سورت ہے، تو پہلے موضوعات کو خاص طور پر بیان کر دی۔ سورہ حشر یہ بھی عظیم ترین سورت ہے قرآن کی،